اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا بچہ یتیم ہو جاتا ہے، یہ بتائیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کو موت خدا نے دیا، یہ کون سی مہربانی ہے کہ ابھی اس کی گود میں 2 سال کا بچہ ہے، 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کی نئی نویلی دلہن موجود ہے، اور پھر اللہ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، جوانی میں اسے موت دے دی، یہ کون سی مہربانی ہے؟ اللہ بہت مہربان ہے۔ تو اللہ نے کون سی مہربانی کی کہ ایک بیٹے کے باپ کے سر سے سایہ اٹھ گیا، باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور ایک عورت بیوہ ہو گئی، یہ رب کی طرف سے کون سی مہربانی ہے؟ کیسی مہربانی رب کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں رب بڑا مہربان ہے، یہ کون سی مہربانی ہے؟ ہمیں اس کا جواب دیجئے۔ مولانا نے اس کی گفتگو کو سننے کے بعد اسے فرمایا، بیٹا تمہیں یہ سوال کس نے بتایا؟ تم سے یہ سوال کس نے کیا؟ کہا میں جس اسکول میں پڑھتی ہوں میری ایک ٹیچر ہے لیڈی، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ کہا کس مذہب کی فالوور ہے وہ؟ کہا وہ کرسچن ہے، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا اور میں نے کئی لوگوں سے اس کا جواب چاہا مگر مجھے آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے پایا۔ آپ نے مجھ سے کلمہ سنا، میں نے ترجمہ کر دیا، ذہن میں بات آئی کہ آپ بتا دیں۔ اب مجھے آپ بتائیے انصاف سے کہ 6-7 سال کی بچی کو خدا سے دور کرنے کی تدبیر کیسی اپنائی گئی؟ آپ میں سے کوئی ہے کوئی جو اس کا فوراً ایسا جواب دے دے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کا ذہن مطمئن ہو جائے؟ نہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ملے گا کہ جو اس کا فوراً جواب دے کر کے ذہنوں کو مطمئن کر سکے۔ اسی لیے آپ اگر بیدار نہیں رہے اور آپ نے اپنے علم کو، خزانے کو جمع نہیں کیا تو آنے والی نسلوں کا ایمان بھی سلامت نہیں رہے۔ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے قائم کی گئی ہے، آپ کے سرمایہ کے تحفظ کے لیے اسے ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ تو دوسرے ملک کی بات تھی، اسی ہندوستان کی بات ہے۔ ابھی سال بھر زیادہ سے زیادہ ہوا ہوگا، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میری بچی میڈیکل سائنس سے پڑھنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، آپ اگر پڑھا رہے ہیں تو علم کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا فون آیا کہ میں نے فلاں شہر کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرا دیا۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، مگر زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ گزرے ہوں گے، فوراً ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا اور وہ کہنے لگے کہ حضرت میں نے اپنی بچی کو وہاں سے بلا لیا ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا بچی مسلسل مجھے فون کرتی رہی کہ میں اس کالج میں نہیں پڑھوں گی، مجھے یہاں نہیں پڑھنا ہے۔ میں مجبور ہو کر کے گیا اور میں نے بچی سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتی ہے؟ اتنی لمبی رقم فیس کے طور پہ میں نے پہلے ہی جمع کر دی ہے، آخر تو پڑھنا کیوں نہیں چاہتی ہے؟ تو بچی نے جواب دیا، کہا دیکھیے میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں، الحمدللہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، رسول پاک کو آخری نبی مانتی ہوں، میں ایک دینی ماحول میں پروان چل رہی ہوں۔ جس کالج میں مجھے پڑھایا جا رہا ہے، جب میں اپنے کلاس میں جاتی ہوں، کلاس کے اصولوں میں یہ چیز شامل کر دی گئی ہے کہ جو بچہ یا بچی کلاس میں آئے، سامنے ایک قد آدم مورتی ہے، پہلے اس کے سامنے اس کو جھکنا پڑے گا، اس کے بعد میں تب جا کر کے کلاس میں بیٹھنا پڑے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہے تو اس جگہ نہیں پڑھ سکتی ہے۔ میں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ سوچ لیا کہ جاہل رہنا گوارا ہے، مگر میں اپنے ایمان کو برباد نہیں کروں گی۔ مجھے آپ بتائیے یہ ایک کالج کی بات ہے جہاں پر اس سلیقے سے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو۔ یہ تعلیمی بیداری یہ معمولی اقدام نہیں ہے۔ آپ سمجھیے کہ اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے، آپ کے خلاف باتیں کتنی ہو رہی ہیں، آپ کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کتنے لوگ جگہ مگہ میں آ رہے ہیں۔ ابھی زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ پہلے کی بات ہے، آندھرا پردیش سے میرے پاس ایک عالم نے بھرے انداز میں سنانا شروع کیا اور انہوں نے کہا حضرت بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس علاقے
علاقے میں 60 نوجوان جو کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلم گھر کے تھے، انہوں نے علل اعلان کہہ دیا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، خدا کوئی چیز نہیں ہے، ہم خدا کو نہیں تسلیم کرتے۔ جس مسلم گھر میں پرورش پانے والا بچہ بڑا ہو کر پڑھنے کے بعد خدا کے وجود کا منکر ہو جائے، بتائیے آخر کیسے اس کی تربیت ہوئی اور کیسے اس کے گھر کے لوگ تعلیم کے سلسلے میں بیدار تھے کہ اپنے بچے کے ایمان کی حفاظت۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ آج جو حالات ہیں، آپ کی عزت تو گئی، روب و دبدبہ تو گیا۔ 4 لوگ اگر کسی کا ہاتھ چوم لے اور آنے پر اللہ اکبر کی صدا بلند کر دے تو اس کو اس نشے میں نہیں آنا چاہیے کہ پوری دنیا ہمارے قدموں میں ہے یا ہماری عزت اور ہمارا وقار ہے۔ قومی اعتبار سے آپ کا کوئی وقار نہیں ہے، آپ ملکی اعتبار سے کسی روب و دبدبے والے نہیں ہیں۔ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی آپ کو گالی دے کر کے چلا جاتا ہے، آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو سنبھالیے اور قرآن کے نسخے پر عمل کیجئے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، عزت تمہیں اس وقت ملے گی جب مصطفیٰ کے سچے وفادار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارا یہ نوجوان جس بے راہ روی کا شکار ہے، ہم جہاں جاتے ہیں ہندوستان بھر میں سفر ہوتا ہی رہتا ہے، کہنے کی بات نہیں ہے، ذکر دور تحدیث سے نعمت کر دے رہا ہوں۔ تقریباً 2-2.5 مہینہ مسلسل رات میں جگنا، دن میں درس کے وقت دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میں حاضر ہونا، پھر شام کو سفر۔ یہ سلسلہ تقریباً 2.5 مہینے سے چل رہا ہے اور شاید رمضان آنے تک یہ سلسلہ ایسے ہی قائم رہے۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور جہاں جائیے ایک خبر دی جاتی ہے حضرت ہمارے معاشرے میں بڑی خرابی آ گئی ہے، نوجوان بہت بگڑ گیا ہے، اور ہر جگہ ایک بات سنائی گئی، ہمارا نوجوان نشے کا عادی ہوتا جا رہا ہے، نشہ خوری اس کے اندر زیادہ آ رہی ہے۔ میں اسی ہندوستان کے ایک صوبے میں گیا، کچھ علماء، کچھ دانشور، کچھ قوم کے ہمدرد میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں یہ لعنت نہیں تھی، مگر اسلام دشمن طاقتوں نے اسپیشل طور پر ہمارے نوجوانوں میں یہ بلا پھیلانے کی پوری کوشش کر ڈالی ہے۔ ہم نے کہا ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا حضرت آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آدمی شراب کا، نشے کا عادی ہو جائے گا تو اس کی جو ڈیفنس انرجی ہے، اندر کی جو قوت مدافعت ہے، جو اس کے اندر جذبہ ہے، وہ جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، سرد ہو جائے گا، اور قوت مدافعت جس کو ڈیفنس انرجی کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اور کچھ دنوں کے بعد اچھا خاصا چہرہ بھی بدنما ہو جائے گا، چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی۔ اس کا ان کو فائدہ کیا ملے گا؟ اسلام دشمن طاقتوں کو اس سے نفع کیا ملے گا کہ یہ قومی جذبہ، یہ ملکی جذبہ، یہ دینی جذبہ رکھنے والے نوجوان یہ جذبے سے خالی ہو جائیں گے، یہ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے آج کل بوائلر مرغی چل رہی ہے کہ اس کو جہاں اٹھا کر کے رکھیے بس وہی دل ملا کر کے بیٹھ جائے گی، آگے قدم بڑھانے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ یہی حال اس قوم کے نوجوانوں کا ہوگا کہ جب یہ نشے کے عادی ہو جائیں گے تو ان کا جذبہ ایمانی ختم ہو جائے گا، جذبہ قومی ختم ہو جائے گا، جذبہ ملکی ختم ہو جائے گا، پھر ان کے ساتھ جو سلوک کرو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہوگا۔ اس مشن کے تحت باقاعدہ اسلام دشمن طاقتیں ان کو نشے کا عادی بنا رہی ہے، اور ان کو اسلام دشمن طاقتوں نے اپنی پالیسی کے تحت نشے کے نرغے میں لے کر کے ان کے جذبہ ایمانی کو ایسا سرد کر دیا ہے کہ ان کو جگاتے رہیے مگر یہ جاگنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ یہ صرف ایک صوبے کی بات نہیں ہے، پورے ملک کے اندر اسلام دشمن طاقتیں آپ کے محلے میں پہنچ کر کے نوجوانوں کے ذہن کو، ان کے کردار کو، ان کے عمل کو خراب کرنے کی کوشش میں الگ لگی ہوئی ہے، اور عقیدے کی بربادی کے لیے کچھ جبوں صافے میں چھوڑے گئے ہیں، کچھ جبوں صافے میں عقیدے کی بربادی کے لیے نیٹ کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ اور نہ جانے کتنے سرائی بلاگ کو اپنا کر کے نوجوانوں کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ دیکھا ارے یہ کون ہے؟ یہ
انجینئر صاحب ہیں، یہ کون ہے؟ یہ لائر صاحب ہے، یہ کون ہے؟ یہ ویلپٹوٹس صاحب ہے۔ ان کا کام کیا؟ یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جب آپ ہر کس و ناقص سے لینے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو نتیجہ ہوگا وہ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ فرمایا گیا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم یہ دین ہے، لہذا اس علم کو لینے سے پہلے دیکھ لو کہ تم کس سے لے رہے ہو، کون ہے جس سے تم اس علم کو لے رہے ہو۔ ایک ویلپٹوٹن اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اگر ٹی وی چینل پر آ گیا، ہمارا نوجوان سمجھتا بڑا قابل یہی ہے ورنہ ٹی وی چینل پر کیوں آتا۔ اگر کوئی انجینئر آ گیا، ارے یہ بڑا قابل ہے، اس سے زیادہ قابل کون ہوگا؟ ہمارے مولوی صاحب لوگ تو کچھ نہیں جانتے ہیں، جو وہ کہتا گیا اس کے یہ فالوور بنتے گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ شام کو مسلمان تھے اور صبح ہوتے ہوتے ایمان کھو بیٹھے، بدعقیدہ ہو گئے۔ تو ان کا عقیدہ بھی برباد، ان کا عمل بھی برباد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ سو گئے، آپ نے اپنے سونے کو محفوظ رکھنے کی تدبیر نہیں اختیار کی، آپ سو گئے، آپ کو سامان اور سونا کے لوٹنے کا کوئی خوف نہیں رہ گیا، اس لیے جو آتا ہے وہ آپ کے سونے کو لوٹ کر کے لے کے چلا جا رہا ہے۔ بیدار ہوئیے تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہے، آپ کی عقیدے کی درستگی ہوتی رہے، اس لیے آپ کو بیدار رہنا ضروری ہے۔ ایک تو بات ہوئی کہ خوف کی وجہ سے آدمی کو نیند نہیں آتی ہے، اور کوئی قیمتی چیز ملنے والی ہوتی ہے، کوئی پیاری چیز آنے والی ہوتی ہے تو آپ کو اس کا بھی نہیں کچھ کوئی غم ہے، آپ کو اس کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے، آپ کو اس کی بھی کوئی تمنا نہیں ہے کہ کوئی محبوب چیز ملنے والی ہے، آپ کو اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا میں جائیں گے جہاں پر ہمیں سب سے پہلے ملے گا کیا باپ ملے گا، بہن ملے گی، بھائی ملے گا؟ کون ہے اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد جب دوسری دنیا میں آپ جائیں گے سب سے پہلے کون ہے جو آپ کی نظروں کے سامنے اپنا جلوہ دکھائے گا؟ امام احمد رضا نے فرمایا کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو اگر تم نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ سفر کیا ہے تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ وہ ماں جس کی محبت ضرب المثل ہے، جس کی محبت کی داستان سنائی جاتی ہے، وہ باپ جس کی شفقت سب کے نزدیک مسلم ہے، بھائی کا پیار، بہن کا لاڈ، دوستوں کی دوستی سب مسلم، لیکن قبر کی تاریک کوٹھری میں نہ باپ گیا، نہ ماں گئی، نہ بھائی گیا، نہ بہن گئی، نہ دوست گیا۔ قبر کی تاریک کوٹھری میں کون کام آیا؟ کون ہے جس نے قبر کی تاریک کوٹھری کو اجالے کا چراغ فراہم کیا؟ کون ہے جس کی محبت نے وہاں پہ روشنی کا کام کیا؟ امام احمد رضا نے فرمایا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ تو آپ کو نہ تم اپنے قیمتی سرمائے کے لٹنے کا خوف ہے اور نہ جنت کی تمنا ہے۔ اگر آپ کو جنت کی تمنا ہوتی تو آپ اس طرح سے خواب غفلت میں نہیں ہوتے، آپ نیکیاں کرتے، اچھے کردار اپناتے، اور اگر اللہ کا خوف ہوتا تو آپ اس طرح سے رنگ رلیوں میں ملوث ہو کر کے، آپ اس میں غافل ہو کر کے اپنی بربادیوں کا سامان اپنے ہاتھوں سے فراہم نہ کرتے۔ چلتے چلتے بس میں آخری بات کہہ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ رسول پاک کی حدیث سن لیجئے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے خدا کی طرف سے پیغام کے طور پر رسول پاک کی بارگاہ میں آ کر کے پیش کیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ خدا کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا پیغام ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے میرے محبوب تک یہ پیغام پہنچا دو، اسمع شئتا فإنک میت واحبب من شئتا فإنک مفارق وعمل ما شئتا فإنک مجزی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے یہ 3 پیغام سنایا۔
حضرت جبریل نے پیغام سنایا اللہ کا، اور پھر رسول پاک نے پوری امت کو یہ پیغام سنا دیا، اس معاشرے کا جیسے چاہو زندگی گزارو، جیسے چاہو زندگی گزارو۔ اگر علامہ صاحب نے آپ سے کہہ دیا، مقرر صاحب نے آپ سے کہہ دیا، مسجد کے خطیب و امام نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کس لباس میں آ رہے ہیں، یہ کون سا لباس پہن کر کے آپ آتے ہیں، ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ بھی لباس ایسا ہو کہ جان بوجھ کر کے پینٹ کو آپ نے پھاڑ دیا اور وہی پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے آپ مسجد پہنچ گئے، اور وہ بھی اتنا چست اور اتنا چھوٹا کہ جب آپ رکوع اور سجدے میں جائیں تو پیچھے کا جو حصہ بند کرنے کا حکم ہے وہ سب کو نظر آئے، یہ لباس پہن کر کے آپ مسجد چلے گئے، کون سی آپ نے ادا اختیار کر رکھی ہے؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آدمی کچھ گناہ ایسے کرتا ہے کہ جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے، جب تک وہ گناہ کر رہا ہے اس کو گناہ ملتا رہے گا اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا، مگر جب وہ سو گیا تو اب گناہ کا میٹر بند ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیٹھ کر کے مجلس میں جھوٹ بول رہا ہے تو جب تک جھوٹ بولے گا اسے گناہ ملے گا، لیکن چپ ہو گیا تو اب گناہ نہیں ملے گا۔ معاذ اللہ کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، فوش فلم دیکھ رہا ہے تو جب تک دیکھے گا تب تک اس کو گناہ ملے گا، اور اگر سو گیا تو اسے گناہ نہیں ملے گا۔ گویا جب تک وہ کر رہا ہے، جب تک وہ بیدار ہے، تب تک وہ گناہ میں ملوث ہے، سو گیا گناہ سے بچ گیا۔ مگر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آدمی چاہے سوئے چاہے جاگے اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ یہ نوجوانوں نے کہاں سے سیکھ لیا؟ آپ مسلمان ہو اور سونے کی لاکت گلے میں پہن کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہو۔ آپ مفتی صاحب سے پوچھئے، عالم صاحب سے پوچھئے کہ آپ ہفتے میں ایک دن 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، سونے کی لاکت پہن کر کے، چاندی کی لاکت پہن کر کے، آرٹیفیشل زیور پہن کر کے، اور آج کل ایک اور فیشن چلا ہوا ہے، یہ ہاتھ میں کڑا پہن لیا اور کڑا پہن کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر، اور اسی حالت میں مسجد میں گیا۔ عالم سے اگر مسئلہ پوچھا، عالم نے کہا تمہاری نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، تم نے ہفتے میں ایک دن 2 رکعت نماز پڑھی مگر وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھی۔ اب اس کے بعد باہر نکل کر کے کہتے ارے اسی لیے تو مولانا لوگوں کے پاس بیٹھنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، ان کے پاس جائیے تو کہیں گے یہ ناجائز ہے وہ جائز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کی زبان لمبی ہے تو جو چاہیے کہہ لیجیے، لیکن قبر میں جانے کے بعد جب فرشتوں کے ذریعہ ہینڈل پڑے گا تب دماغ سینٹر میں آئے گا، اور تب پتا چلے گا کہ ہم کو علماء نے جو بتایا تھا اور یہ سکھایا تھا ہم نے کیوں نہیں اس پر عمل کیا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ باتیں تو بہت کچھ کہنے کے لیے ہیں، مگر مجھ سے پہلے حضرت مفتی علاء الدین صاحب نے بہت ساری قیمتی باتیں آپ تک پہنچا دی ہوں گی۔ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کو آپ ہلکے میں مت لیجئے، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کی تحریک ہے، آپ کے کردار و عمل کی درستگی کی یہ تحریک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں علم دین نہیں ہوگا تو دیکھ لیجئے گا آنے والی نسلوں کا ایمان بھی سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ گھر پر آپ کا جنازہ پڑا رہے گا، اس کو پڑھنے والا کوئی پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارے ایک قریبی معزز کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کو خوب پڑھایا اور اتنا پڑھایا کہ وہ اڑ گیا دوسرے ملک میں۔ کل باپ کا انتقال ہو گیا مگر بیٹا جنازے میں نہیں آ سکا، ابھی ٹائم نہیں ہے، تھوڑا رک کر کے آؤں گا۔ تقریباً 24 گھنٹے تک جنازہ رکھا رہ گیا، ہو سکتا ہے بیٹا آ جائے، مگر بیٹا کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ باپ نے اس کو تعلیم ہی ایسی نہیں دی تھی کہ جس سے وہ باپ کے مرنے کی اہمیت کو سمجھتا اور باپ کا احسان مانتا۔ اس لیے اس نے جنازے میں شرکت نہیں کی، دوسروں نے کندھے پہ جنازہ اٹھایا۔ کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جب
دنیا سے جائیں تو آپ کی بھی نماز جنازہ آپ کا بیٹا صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھ سکے. آج لوگ کہتے ہیں کیا بتائیں حضرت, بہت افسوس ہوتا ہے, شرم آتی ہے. ہم جب کسی بینک میں جاتے ہیں اور وہاں کوئی مولانا صاحب کھڑے رہتے ہیں اور دوسرے سے کہتے ہیں ذرا وڈرال فارم بھر دیجئے, یعنی مولانا صاحب کو فارم بھرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا تو ہمیں بہت شرم محسوس ہوتی ہے. تو میں ایسے لوگوں سے کہہ دیتا ہوں بے شک یہ شرم کی بات ہے. آخر اس نے پڑھا کیوں نہیں, اتنا سیکھا کیوں نہیں, اتنا تو علم ہونا ہی چاہیے تھا. مگر جناب اس سے بھی زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہو کر کے اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ نہ معلوم ہو, ایک مسلمان ہو کر کے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہ معلوم ہو, اسے مسلمان ہو کر کے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کا شعور نہ پیدا ہو. یہ اس سے زیادہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کی وفادار رہیں, رب کی وفادار رہیں, مصطفیٰ کی وفادار رہیں, تو علم دین ان کو اتنا دے دیجئے کہ دنیا کے کسی گوشے میں رہے مگر فخر سے کہیں ہمارا رشتہ رسول پاک سے ملتا ہے, ہمارے ہاتھوں میں غوث و خواجہ کا دامن. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے حبیب کے صدقے میں آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. 4 لوگوں کی 5 لوگوں کی اگر کسی حادثے میں جان چلی جاتی ہے تو یہ قوم کہتی ہے مولانا لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, قوم کی جان جا رہی ہے, ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, یہ لگائے ہوئے ہیں, یہ سنی ہے, یہ سنی نہیں ہے, اسی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کو اس کا احساس تو ہو گیا کہ قوم کی جان جا رہی ہے اور روزانہ لوگوں کا ایمان کتنا جاتا ہے, کتنے لوگوں کا ایمان جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے جس آدمی نے آج سے 4 مہینہ پہلے ٹی وی چینل کے ذریعہ پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, اسی لیے اگر کوئی صحابی قرآن لکھنے میں غلطی کر دیتا تھا تو رسول اس کو بنا بھی نہیں پاتے تھے. رسول کو اتنا بھی علم نہیں تھا, گویا قرآن میں بھی اس نے غلطی کا اعتراف کیا اپنے طور پر, قرآن میں غلط لکھا گیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی گنوار تھے معاذ اللہ, پڑھے لکھے نہیں تھے. تو جتنے لوگوں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا, جتنے لوگوں نے واہ واہ کہہ دیا, جتنے لوگوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا, وہ چاہے سنی کہلائیں یا غیر سنی کہلائیں, بتائیے ان کا ایمان بچا کہ چلا گیا؟ بولیے, رہا کہ چلا گیا؟ وہ رہ گئے سنی نہیں رہ گئے. جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کی اور ٹی وی چینل کے ذریعہ اس گستاخی کو عام کیا اور آپ نے سن کر کے خوشی کا اظہار کیا, رضامندی ظاہر کی, بتائیے ایمان رہ گیا؟ روزانہ ٹی وی پر بجائے ثقافت پھیلانے کے بد عقیدگی اور کردار کی کثافت پھیلائی جا رہی ہے, اور نہ جانے کتنے نوجوان روزانہ مرتد اور بے دین ہو رہے ہیں. آپ جائیے کالجوں کا رخ کیجئے, جائیے یونیورسٹیوں میں آپ دیکھیے, جائیے کالجوں میں دیکھیے, ذرا اپنے ماحول سے الگ ہو کر کے جو فلپٹیٹ ماحول ہے اس میں جا کر کے معلوم کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ روزانہ کتنے لڑکے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. اگر 4 کی 5 کی جان چلی گئی تو آپ کہتے اختلاف کی باتیں نہ کرو, جان بچاؤ. اور میں کہتا ہوں جان جائے مگر آدمی کا ایمان نہ جائے. ایمان اگر چلا گیا, جان باقی رہی تو وہ جان خدا اور رسول کی بارگاہ میں کوئی درجہ نہیں رکھتی ہے. اور اگر ایمان باقی ہے اور جان چلی گئی تو جان ہے عشق مصطفیٰ. روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے درد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایمان کی اہمیت سمجھیے, اپنے ایمان کی عظمت جانیے. یہ وہ سرمایہ ہے جو اس وقت 8 ارب انسانوں میں 8 ارب اس وقت انسان ہے پوری دنیا میں. 8 ارب آبادی ہے انسانوں کی, اور 8 ارب آبادی میں 6 ارب آبادی ان کی ہے جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھے. 6 ارب انسان ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھے.
تو 6 ارب تو ویسے ہی نہ جانے کہاں گئے، 2 ارب بچے۔ اس 2 ارب میں بھی کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی یہ نہیں جانتے تھے، نبی وہ نہیں جانتے تھے، تو نبی پر نکتہ چینی کر کے انہوں نے اپنے ایمان کو پروار کیا۔ اس 2 ارب میں کچھ ایسے کلمہ پڑھنے والے کہ جنہوں نے خدا کی شان میں